السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 بار دعا پڑھ لیں۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ یہ دعا 3 بار پڑھیں اور پھر ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ تختی نمبر 11 میں چوتھی کلاس ہے، کلاس نمبر 4 ہے۔ اس تختی میں ہم جزم کی بھی مشق کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جتنے قواعد پڑھے ہیں ان کی بھی مشق ہو رہی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، پھر ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبرنا یس قون، وقفن یس قون۔ یا فا زبر یف، عین زبر ع، یفع، لام واو پیش لو، یفعلو، نون زبرنا یفعلون، وقفن یفعلون۔ یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعم، لام واو پیش لو، یعملو، نون زبرنا یعملون، وقفن یعملون۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعل، میم واو پیش مو، یعلمو، نون زبرنا یعلمون، وقفن یعلمون۔ یا ضاد زبر یض، حا زبر حا، یضحا، کاف واو پیش کو، یضحکو، نون زبرنا یضحکون، وقفن یضحکون۔ یا کاف زبر یک، سین زیر سی، یکسی، با واو پیش بو، یکسیبو، نون زبرنا یکسیبون، وقفن یکسیبون۔ یا دال زبر ید، خا پیش خو، یدخو، لام واو پیش لو، یدخلو، نون زبرنا یدخلون، وقفن یدخلون۔ یا نون زبر ین، ضا پیش ضو، ینظو، را واو پیش رو، ینظرو، نون زبرنا ینظرون، وقفن ینظرون۔ تا عین زبر تا، با پیش بو، تعبو، دال واو پیش دو، تعبدو، نون زبرنا تعبدون، وقفن تعبدون۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، وقفن انعمت۔ حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر ذر، انذر، نون الف زبر نا، انذرنا، وقفن انذرنا۔ حمزہ نون زبر ان، زال لام زبر زل، انزل،
نون الف زبر نا انزلنا وقفا انزلنا خا زبر خا لام قاف زبر لق خلق نون الف زبر نا خلقنا وقفا خلقنا را زبر را فا عین زبر فع رفع نون الف زبر نا رفعنا وقفا رفعنا واو زبر وا ضاد عین زبر ضع وضع نون الف زبر نا وضعنا وقفا وضعنا نون طا پیش نط فا زبر فا نطفہ تا دو زیر تن نطفۃ وقفا نطفہ عین با زیر عب را زبر را عبرہ تا دو پیش تن عبرۃ وقفا عبرہ زا جیم زبر زج را زبر را زجرہ تا دو پیش تن زجرۃ وقفا زجرہ۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے۔ اب ہم اس کو رواں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ یسقون یفعلون یعملون یعلمون یضحکون یکسبون یدخلون ینظرون تعبدون انعمت انذرنا انزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفۃ عبرۃ زجرۃ۔ اب مختصر کچھ قواعد سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس تختی میں ہم بالخصوص جزم کی مشق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلی تختیوں میں جو قواعد پڑھے ہیں ساتھ ساتھ ان کی بھی مشق ہو رہی ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھیں کہ آخری حرف پہ جب زبر ہو تو آخری حرف کو ساکن کر لیتے ہیں وقف کی صورت میں، جیسے یسقون یفعلون یعملون یعلمون یضحکون یکسبون یدخلون ینظرون تعبدون انعمت، ان سب کو آخر کو ساکن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آخر میں الف مدہ آئے، واو مدہ یا حروف اللین آئیں یا کوئی ساکن حرف آئے تو پھر جیسے وقف سے پہلے پڑھتے ہیں اسی طرح وقف کے بعد بھی پڑھیں گے۔ جیسے انذرنا میں الف مدہ ہے، اسی طرح انزلنا، خلقنا، رفعنا، وضعنا، ان سب کو جیسے وقف سے پہلے پڑھتے ہیں اسی طرح وقف کے بعد بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے انذرنا وقفا انذرنا۔ اور اگر آخر میں گول تا آ جائے تو وقف کی صورت میں اسے ہا سے بدل دیں گے۔ دو زیر والی تنوین ہے تو ساکن کر دیں گے، دو پیش والی تنوین ہے تو بھی ساکن کر لیں گے، اور گول تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ جیسے نطفۃ وقفا نطفہ عبرہ زجرہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ جو موٹے حروف ہیں آپ نے انہیں موٹا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ نون ساکن یا میم ساکن آئیں تو پھر وہاں ان کے قواعد جاری ہوں گے۔ نون ساکن کے 4 قواعد ہیں جی، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ ساتھ ساتھ
اب آپ ہم قاعدہ پڑھتے آئے ہیں نا، اب بہت ساری چیزوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے ہم مزید تھوڑا اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، چند لفظوں کو سمجھیں گے تاکہ قاعدے میں ہی ہمیں ان باتوں کی پہچان ہو جائے اور قرآن شریف پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اس لیے نون ساکن کے کتنے قواعد ہیں؟ 4: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، ٹھیک ہے؟ اور میم ساکن کے کتنے قواعد ہیں؟ 3: اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی۔ تو امید ہے آپ نے جو قاعدہ پہلے پڑھایا گیا ہے اس میں یہ قواعد مفصلاً پڑھائے گئے، وہاں آپ نے سنے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور سمجھ آئی ہوگی، آہستہ آہستہ مزید سمجھ آتی رہے گی، لیکن کوشش ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمیں جیسے انعمت میں آپ نے دیکھا ہے نا، ہم نے انعمت نہیں پڑھا، آواز ناک میں نہیں لے کے گئے، کیونکہ نون ساکن کے بعد عین ہے، عین حروف حلقی میں سے ہے، اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، آواز ناک میں نہیں لے کر کے جائیں گے۔ تو یہ قواعد آپ سنیں گے، سمجھیں گے، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور ذہن نشیں ہوں گے، پھر ان کو جاری کرنے کی کوشش بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو نون ساکن کے قواعد، میم ساکن کے قواعد بھی اسی تختی میں سمجھنے ہیں، حروف قلقلہ اسی تختی میں سمجھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم موٹے حروف، وقف، ساری چیزیں ہم اس میں سمجھ رہے ہیں، تو کوشش ضرور کیجئے گا۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔